الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ایک مومن آدمی، ایک مسلمان آدمی صرف اپنے لیے نہیں جیتا ہے، بلکہ مخلوقات میں سے بہت ساری چیزیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور حقیقت میں ایک مسلمان آدمی کو ایسا ہونا چاہیے۔ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، دوسری چیزیں نہیں ہیں، وہ کیسے مدد کرے گا یا نفع بخش کیسے ہوگا؟ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم سیکھتے ہیں کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں، ایک مومن آدمی کیسے مدد کر سکتا ہے، کیسے کسی کے لیے نفع بخش ہو سکتا ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان آدمی کے اوپر صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا جیسے کہ ہم بھی اگر ہوتے اس مقام پر، اس جگہ پر، تو یہی بات کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن لَمْ يَجِدْ، اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو کہاں سے صدقہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ وَيَنْفَعْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقْ، اگر مال نہیں ہے تو مال کمائے، اپنے اوپر خرچ کرے اور صدقہ کرے۔ اس کا دو مفہوم ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ مال کما کر کے اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو یہ خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ ہوگا، جیسا کہ مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَن تَجْعَلَ فِي امْرَأَتِكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں اناج ڈالتے ہو، خوراک ڈالتے ہو، یعنی کھلاتے ہو پلاتے ہو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ تو ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ جب کماؤ گے اور اپنے اوپر خرچ کرو گے تو آپ کے دل میں آئے گا صدقہ کرنے کے لیے، تو جہاں آپ خود کھا رہے ہو دوسروں کو کھلانے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر صحابہ کرام نے کہا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہ ہو، کمانے کی طاقت نہ ہو، ہاتھ پاؤں سلامت نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُغِيثُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، اس کو چاہیے کہ نہایت جو پریشان آدمی ہے، پریشان کن حالت سے جو گزر رہا ہے، اس کی مدد کرے۔ یہاں بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مال نہیں تو کہاں سے مدد کرے گا؟ نہیں، مال ہی سب سے بڑی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے انسان مدد کرے، مشورے کے ذریعے، اچھی رائے دے کر کے، خیر خواہی دکھا کر کے، کچھ نہیں اگر پاتا ہے تو دعا کے ذریعے کسی کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹھ پیچھے اگر کسی کے لیے دعا کی جائے، کسی مسلمان بھائی کے لیے، تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فرشتہ خود وہی دعا کرنے والے کے اوپر لوٹاتا ہے، یعنی فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اے اللہ اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر نہ کر پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، بعض روایتوں میں فَيَعْمَلْ بِالْخَيْرِ، اس کو چاہیے کہ بھلا کرے یا وہ اچھی چیزوں کا حکم دے، اچھی چیزیں بتلائے، لوگوں کو نصیحت کرے۔ پھر آگے یہی سوال ہوا کہ اگر یہ بھی نہ کر پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری سٹیج تھا وہ کہا يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وہ اپنے شر و فساد سے باز آ جائے، خود گناہ نہ کرے، نہ کسی کو تکلیف پہنچائے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ آپ یعنی ہمارا دین ماشاءاللہ قربان جائیں ایسی دین پر کہ ایک انسان برائی سے رک جاتا ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پر کوئی شخص اس طرح بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور اس طرح بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، ہر حال کے اعتبار سے نیکیوں کے مواقع ہیں۔ آپ جا رہے ہیں راستے میں،
آپ کے دل میں آیا کہ یہ مسلمان آدمی جس سے میں گزر رہا ہوں یا میرے پاس سے جو گزر رہا ہے اس کو نیکی پہنچانا چاہیے، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے بھی وہی جواب دیا، 30 نیکی آپ نے سیکنڈوں میں اس کو دے دی، آپ سبب بنے 30 نیکیوں کے۔ اور 30 نیکی کیا، ہم اور آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ 30 نیکی کوئی معمولی بات ہے؟ یقیناً معمولی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن قرآن کریم میں آیا ہوا ہے، ایک نیکی کے لیے، اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے ایک کافر یہ تمنا کرے گا کہ دنیا کی جتنی دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے کر کے اپنی مغفرت کرا لے۔ تو یہ نیکیاں انشاءاللہ العزیز بہت کام آئیں گی۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا، خلاصہ کلام اس حدیث کا یہ ہے، کوئی بھی مسلمان آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بھلائی نہیں کر سکتا، میں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یقیناً ہر مسلمان آدمی بھلائی پہنچا سکتا ہے، دوسروں کو کی خیر خواہی کر سکتا ہے، دوسروں کے لیے نفع بخش ہو سکتا ہے، اور کچھ نہ ملے تو اپنے آپ کو شر سے دور رکھے، دوسروں کے بارے میں گفتگو کرنے سے، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچ جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس سے بھی آسان چیز یہ ہے کہ وہ مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے دعا کرے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے، یہ سب سے کم درجہ ہے نفع بخش ہونے کا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے کوئی بہانہ نہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ نہ پہنچا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ نفع بخشنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سود مند، فائدہ مند ثابت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذریعے اپنے دین کا کام لے، اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔